रसूलना नबीना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। सेकंड पार्ट जो है इसका आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे। इसमें ग्रामर का हिस्सा है, उसमें मुअन्नस का सीगा, उसका वाहिद जमा और साथ कुछ हरफे जार हम सीखेंगे, वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारा टोटल सिलेबस आज का दोनों लेसन का है। पहले लेसन में क्या है, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना और उसका जमा बनाना, और दूसरे हिस्से में हम जाके हरूफ जार हैं जिनके मानी हम जानते हैं, इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। ये दो सब्जेक्ट हैं हमारे आज सीखने। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम जो पढ़ा हुआ है अभी तक हमने, हम उसके साथ थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। पहला हमने ज़मीर के हवाले से हुआ, हाँ जी, कौन का सब्जेक्ट की हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। फिर करेंगे हुआ, हम, अंता, अना, नहनु। और साथ इसके हमने दूसरा ज़मीर था जो है, जो मुत्सिला है, हु। क्या था? हु, हम, का, यी, कुम, ना। फिर करेंगे हु, हम, का, यी, कुम, ना। हुआ का मतलब है वो, ही, राइट। हु का मतलब है उसका, हिज, राइट। तो अगर हम इसको आम, ये मैंने बताया आपको, ये मुत्सला है, जुड़ के आता है, अकेला नहीं आता। तो हम इसको किसी भी साथ करते हैं। हम कह रहे हैं ये क्या है, रब्बू का। क्या है? रब्बू का। क्या मतलब है? उसका रब। और अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूं, हु के साथ, फिर क्या होगा? रब्बुहु। क्या होगा? रब्बुहु। और ये भी हमने कहा था कि ये उल्टी पेश कब आएगी, सीधी पेश कब आएगी, हम इसको रिवाइज भी कर लेंगे, राइट। सो क्या करेंगे, पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। अगर हम इसके मायने जानना चाहें, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका, रब्बी मेरा, रब्बुकुम आप सब का, रब्बुना हम सब का, राइट। ये दो ज़मीर हमने सीख ली है। अभी इन ज़मीर के साथ हमने कहा था कि इसम कलमा था। कलमा क्या होता है? कोई ऐसी बात जिसको हम कह रहे हैं जिसके मायने हो, राइट। जिसके मायने, कोई बात मैं करता हूँ तो हम कहते हैं उसके मायने है, बात है, सवाल है, नाम है, ये सारे कलमा किस में आते हैं। इसके तीन हिस्से हैं। पहला ऐसा क्या था? इसम, और दूसरा फेल, और तीसरा था हरफ। इसम हम जानते हैं किसी का नाम या उसकी सिर्फ दोनों बातें आती हैं, ठीक है। और इसकी पहचान क्या थी? अल होगा या तनवीन होगी, अल होगा या तनवीन होगी, राइट। अगर तनवीन होगी तो फिर अल नहीं होगा, अल होगा तो फिर तनवीन नहीं होगी। फेल है, हम कहते हैं ज़माना है जिसमें काम के करने का, होने का वक्त के साथ पता चले कि काम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। और तीसरा हरफ है। हरफ क्या है? इसम और फेल को ये मिलाता है। और अरबी में जो लफ्ज़ है, मैं कहूँ ली, ला, राइट, तो इसके मायने हैं। फा हमने पढ़ा हुआ है, फा पस लिहाजा, इसके मायने हैं। तो अरबी में ये जो अल्फाज हैं इनके मायने हैं। हो सकता है उर्दू में हो ना हो। उर्दू में मिसाल ले सकते हैं, अजीब व गरीब। अजीब, वाव, वाव का मतलब है और। तो एक मायने वाव के क्या हैं? और। इसके अलावा और मायने भी अरबी के अंदर, ये साथ साथ इंशाल्लाह हम सीखेंगे, राइट। सो हमने कहा जो हरफ है इसके भी मुख्तलिफ किस्में हैं, जिनमें से 3 किस्में आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और बाकी उसके बाद पढ़ेंगे। और कलमे के साथ फिर हमने कहा इसम की जब बारी आई तो हमने कहा था वाहिद है, जमा है, ठीक है।
اور مسلم کی سمپل میں بات کرتا ہوں مسلم. اگر میں اس پہ تنوین ڈال دوں تو مسلمن ہوگا, اس کا واحد کیا جمع کیا ہوگا مسلمون. اور اگر اس کے اوپر زبر آ جائے پھر مسلمین, اگر زیر آ جائے تو مسلمین. ٹھیک ہے, تینوں صورتوں میں کب تھا آپ بات سمجھ آ رہی میری؟ جو ہم نے پہلے سبق سے پڑھا ہوا ہے مسلمن, مسلمان اور کیا ہے مسلمن. ان دونوں صورتوں میں جو جمع لگے گا یا نون لگے گا, اور جو پیش والا ہوگا اس کے اوپر کہیں گے واو نون لگے گا. یہ ہم نے اسی طریقے سے ہم نے ال کے ساتھ بھی پڑھا تھا. ال کیا ہوگا المسلمون, المسلمون تو جمع کیا ہوگی المسلمون. اس طرح المسلمہ اور المسلمی جو ہے پھر جمع کیا ہوگی المسلمین. دونوں صورتوں میں المسلمین ہوگا. یہ تو واحد جمع کی بات ہو رہی تھی, رائٹ. اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز میں ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, ہوا وہ ایک مرد, ہوا وہ ایک مرد, اور میں مونس کا ہوں اس کا کیا ہوگا ہیا. ہیا کا اشارہ ہم کریں گے بائیں ہاتھ سے, مذکر کا اشارہ کریں گے دائیں ہاتھ سے. واحد ہے ہوا وہ, اور اس کا مونس کیا ہوگا ہیا. بائیں ہاتھ کریں گے واحد ہوگا ہیا. ہیا لکھا کیسے جائے گا ہیا, رائٹ. اس کی جو آگے پوری گردان ہے وہ انشاءاللہ اگلے کورس میں کریں گے. اس کورس 1 میں ہم اس کو صرف واحد کے حوالے سے ہی ہم اس کو پریکٹس کریں گے. جب ہم نے کہا ہوا وہ تو ہم نے کہا اس کا تو کیا تھا ہو, کیا تھا ہو, اس کا. اور یہ گردان پوری ہم نے کی ہے ہو ہم انتا انا انتم نحنو. اس طرح ہو ہم ٹھیک کا ای کم نا, یہ بھی گردان پوری کر لیا بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہیا. ہیا جو ہے وہ ایک مؤنث ہے, اور اسی کا جو ضمیر ہے دوسرے والا متصلہ جو ہے جو جڑا ہوا ہے وہ ہے ہا, رائٹ. اور ہا کی مثال ہے, کیا مثال ہے ہا کی, کیسے جوڑیں گے اس کو انہا. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے پہچان کے رکھا ہے خیال رکھنا اس بات کا. ہاں میں کہوں کتاب ہے اس عورت کی کتاب, کیا کہیں گے کتابو ہا. یا میں کہوں رب ہے, کیا کہیں گے ربو ہا. کیا مطلب اس کا, اس عورت کا رب, رب کتابو ہا اس عورت کی کتاب. تو یہ ہم نے دو ضمیر جو ہیں جو مؤنث کے والے سے یہ آج ہم نے سیکھے ہیں, ہیا اور ہا. ریفرنس پوائنٹ کیا ہے ہا کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ہیا کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے, ہیا کا مطلب ہے وہ ایک عورت. ٹھیک ہے, آگے ہم اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ ساتھ سیکھتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے پہلے والا حصہ ہے وہ ہے مذکر سے مؤنث بنانا ہے, مذکر سے مؤنث بنانا ہے, اور مؤنث سے آگے اس کا جمع بنانا ہے. اس کا طریقہ جیسا ہم نے سیکھا تھا واو نون لگا کے مذکر کے لیے یا یارون لگاتے ہیں. مؤنث کے لیے ہمارے پاس بنانے کے لیے کیا طریقہ کار اس کا ہے, پہلا ہم لیتے ہیں مسلمون, ایک مسلمان, رائٹ. اور اس کی مؤنث بنانے کے لیے آگے گول تا لگاتے ہیں مسلمات, رائٹ. عربی میں جب ادائیگی کرتے ہیں اس کی کرتے ہیں اس کا مسلمہ, جو تا ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتے. جب لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مسلمات تم, رائٹ. تو کیا کیا ہم نے مذکر کے آگے کیا کیا گول تا لگا دیا. تو گول تا لگانے سے کیا بن گیا مذکر سے مؤنث بن گیا. اگر میں لکھوں صالحن, کیا ہے صالحن کیا ہے نیک, ٹھیک ہے. اور اس کی مؤنث بنائیں گے تو کیا بنے گا صالحہ.
صالحہ. تو یہ تو طریقہ کار ہے مذکر سے مؤنث بنانے کا، جس میں سمپل طریقہ کار ہے، رائٹ. تو اس کے علاوہ بھی دوسرا طریقہ کار بھی ہے، اس کا کوئی اس کا کوئی خاص اصول نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کسی بھی نام، جیسے ہم نے بات کی تھی یوم کی، یوم دن ہے اور اس کے جمع کیا ہوگا؟ ایام. تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ایسے ہی عربی میں بھی بہت ساری ایسی جمع ہوتی ہیں جو اس طریقے سے نہیں بنتی، ان کا ہم کہتے ہیں جمع مکسر یا جمع ٹوٹی ہوئی. اور یہ جو سیریز جمع آتی ہے وانو لگا کے یا یارو لگا کے یا گولتا لگا کے، یہ کیا ہے؟ اس ہم کہتے ہیں جمع سالم. جمع سالم. تو ہم نے مذکر کا تو واحد جمع سیکھ لیا. آج اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ مؤنث کیسے بناتے ہیں. بڑا سمپل طریقہ ہے. کیا کیا ہم نے؟ مذکر کے آگے واحد مذکر کے آگے کیا کیا؟ گولتا لگا دیا. ٹھیک، یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث بن گیا. ابھی مؤنث بن گیا تو اس کو ہم سیکھیں گے اس کی جمع کا صیغہ کیسے بنائیں گے. صالحات. صالحات. میں صرف ادا کرتا ہوں، اور میں نے بتایا آپ کو صالحہ عربی استعمال کرتے ہیں. صرف یہاں پہ آپ کو کلیریفیکیشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں صالحات. اس کا جو جمع بنانے کا طریقہ کار ہے وہ بھی سمپل ہے. گولتا ہٹا کے الف اور تا لگاتے ہیں. الف اور تا لگاتے ہیں تو کیا ہو جائے گی؟ یہ صالحاتن. صالحاتن. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے مؤنث بنانے کے لیے گولتا لگایا سمپل، اور لیکن مؤنث سے جمع بنانے کے لیے کیا کیا؟ تا ہٹا کے. یہ یاد رکھنا ہے، گولتا ہٹا کے الف اور تا سا لگا دیا ہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ جمع کا سیغہ بن جائے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمع کی سیغوں کے اوپر جو ہے زبر پیش دینی ہے وہ کیسے دینی ہے. جیسے ہم نے ال کے ساتھ بھی سیکھا تھا، ایسے ہی ال کے ساتھ بھی وہی طریقہ کار ہوگا. ال ہوگا تو پھر تنوین نہیں ہوگی، ال نہیں ہوگا تو پھر تنوین ہوگی. رائٹ. یہ تو بات ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو صالحاتن کیا ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ صالح. الف تا ہے اور ساتھ کیا ہے؟ گولتا لگا دیا ہے. ادھر تنوین ہے، پیش ہے، ادھر ہی پیش آ گئی. جو بات سمجھنے والی ہے، یہاں پہ تنوین ہے تو کیا کیا ہے؟ تا کے اوپر بھی تنوین آ گیا ہے. دوسری صورت میں ہے، پہلے ہم اس کو زبر اور زیر کے حوالے جانتے ہیں. اوکے. صالحاتن کیا ہے؟ صالحاتن. اور ایک اور صورت بنتی ہے وہ ہے کیا ہے؟ صالحاتن. ہم نے جب یہ مذکر کا صیغہ سیکھا تھا، جب تا جو لگائی تھی تو اس کے آگے ہم نے ساتھ ایک الف ایڈ کر دیا تھا، یاد ہے؟ تو ہم نے جیسے مسلمن سے مسلمن ہو گیا، مسلمن جب آیا ہے تو کیا ہے؟ مسلمن کے ساتھ الف لگ گیا. لیکن مؤنث کے لیے یہ اصول اس میں نہیں ہے. مؤنث کے لیے آپ نے کیا؟ دو پیش لگا دی، دو زبر لگا دی یا دو زیر لگا دی. رائٹ. جیسے ہم نے مذکر میں دو زبر یا دو زیر کے والے سے یا نون لگایا تھا، تو یہاں پہ جو ان کے لیے بھی ایک ہی اصول ہے. وہ کیا ہے؟ کیا لکھیں گے اس کو؟ صالحہ. یہ دیکھیں تن ہے اور اس کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ صالحہ تن ہی آئے گا. یعنی کسی جگہ میں مؤنث کے ساتھ زبر کا صیغہ، زبر جو ہے وہ حرکات نہیں لگی ہوئی. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. جب صالحاتن ہے، دو پیش ہیں، تو جمع کے لیے صالحاتن ہی دو پیش آئیں گی. جب دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں، دونوں صورتوں میں صالحاتن آئیں گی. یہ تو ہو گیا سمپل جو ہم کہتے ہیں ال کے علاوہ ہے. تو ال کے ساتھ بھی اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے سیکھا وہی طریقہ کار ہوگا. المسلمات.
मुस्लिमा क्या आ जाएगा, तू आ जाएगा। अल मुस्लिमा तू हमने कहा है कि अल होगा तो फिर तनवीन नहीं होगी। तो इसका जब जमा बनाएंगे क्या होगा, हमने कहा गोलता हटाना है, क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमा क्या आएगा, तू, यहाँ पेश है अल मुस्लिमा तू आएगा। ठीक है, गोलता हटाया, अल लगाया, ठीक है, अल मुस्लिमा तू लगाया तो हम देखें तनवीन नहीं है, इधर पेश है तो यहाँ पेश है, राइट। अभी हम आते हैं जबर की तरफ या जेर की तरफ। जबर के लिए अल मुस्लिमातन, अल मुस्लिमातिन, और हमने कहा है कि इसकी तो जमा बनानी, सॉरी यहाँ पे अल लगा हुआ तो फिर अल मुस्लिमाता आएगा और ये अल मुस्लिमाती आएगा, अल के साथ तनवीन नहीं आएगी। तो इधर जबर आ गई एसच और यहाँ पे जेर आ गई उसी तरीके से। और जब हम इसकी जमा बनाएंगे क्या हो जाएगा, अल मुस्लिमाती आ गया। दोनों सूरतों में चाहे जबर है चाहे जेर है, दोनों सूरतों में इसकी जो है ता के नीचे जेर आएगी, यहाँ पे जबर नहीं आएगी, या पेश आएगी या जेर आएगी, ये याद रखने वाला है। तो हमने जो आज सबक में सीखा है वो है कि मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाते हैं और मुअन्नस से उसका जमा कैसे बनाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, कोई सवाल किसी का? और अल के साथ भी हम देख लिया है, अल होगा तो तनवीन नहीं होगी, और अगर अल नहीं है तो फिर क्या होगा, तनवीन होगी। जब हम तनवीन की बात करते हैं, ये एक्चुअली तो बाद में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे इसम हैं जिनके ऊपर तनवीन नहीं आती, उसकी वजूहात हैं, वो बाद में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन बुनियादी वजह हम ये कह रहे हैं कि जो इसम है उसके ऊपर तनवीन होगी। इसम क्या है, नाम है या फिर उसकी सिफ्त है, दोनों सूरतों में हम कह रहे हैं कि उस पर तनवीन होगी। अगर तनवीन नहीं होगी फिर अल होगा। अभी पहचानने की बात करते हैं। मैं कहूँ आपसे, ऑल्दो आपने पूरे अभी अल्फाज सीखे नहीं है, मैं कहूँ अलहम्दु, मैंने पढ़ा है अलहम्दु, ये इसम है, फेल है, हरफ है, क्या है, इसम है जी बेटा, अल है, तो क्या है, ये क्या है, हाँ जी। लेकिन हमने पहचान रखी है, इसम की पहचान क्या है, या तनवीन होगी या अल होगा। अल है तो क्या ये इसम, ठीक है, इसम है ना, हाँ जी। लेकिन हम जो है वो हम आगे आए, हम की बात कर बाद में करेंगे ना। फिलहाल हमने जो पहचान सीखी है इसम की, अल है, मैं तनवीन। अगर मैं लिख लूँ हमदुन, ये क्या है, इसम है, फेल आरफ है, क्या कैसे पता चला, तनवीन है, सीधी सी बात है। तो इट इज सो सिंपल कि आपने तनवीन देखनी है या अल देखना है। अगर ये दोनों सूरतें हैं तो फिर ये क्या होगा, ये इसम है। अगर मैं लिखूं, एक और लफ्ज़ लिखता हूं, मैं लिखा हामिदा, ये क्या है, ये तो फेल होगा, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ आप बताने के लिए इसम के साथ अल होगा, ये तनवीन होगा। अगर अल नहीं है, तनवीन नहीं है, तो इसम नहीं है, ये कुछ और है। ठीक हो गया, ओके। अगर मैं ये कहूँ आपसे, आपने पहचान करनी है किसकी, इसम की, वाहिद की, जमा की, फेल की पहचान करनी है। हरूफ का मैंने बता दिया आपको, डिटेल हम बाद में करेंगे इसके साथ, राइट। मैंने बताया ना आपको, ली है, ला है, राइट, मिन है, मन है, आ है, क्या, ठीक है, आ है क्या, तो ये सारे क्या हरूफ हैं, इनके साथ हम अभी डील करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ पहचान की बात कर रहा हूँ।
اگر میں یہ کہوں آپ سے مسلمون، مسلمینہ، صالحون، اگر میں کہوں یہ تین میں نے لفظ لکھے ہیں، یہ کیا اسم ہے؟ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اگر میں بتاؤں ان میں سے تینوں میں سے مختلف کون سا ہے؟ کیوں مختلف ہے؟ یہ جمع ہے۔ یہ واحد ہو گیا اور یہ واحد ہو گیا، یہ جمع ہو گیا۔ اگر آپ نے پہچان کرنی ہے اس بات کی کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسلم کو چھوڑ دینا ہے، صالح کو چھوڑ دینا ہے، مسلمین کو آپ نے ٹک کر دینا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مختلف ہے اس سے۔ رائٹ؟ اگر میں یہ لکھوں لی مین کتابوں، ابھی تین میں نے لفظ لکھے ہیں اور ان کو میں کہوں آپ نے پہچاننا ہے اسم، فعل، حرف کے حوالے سے واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، رائٹ؟ تو کیا کریں گے آپ؟ ان میں مختلف کون سا ہے؟ کیوں بلا؟ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ حرف ہے، یہ اسم ہے۔ تو ہم نے کس کو ٹیک کریں گے؟ جو مختلف ہے ہم کہیں گے اس کو بلاک کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ کی جو ہوم ورک ہے اس کے اندر کسی جگہ پائے گے۔ آپ نے پہچاننا ہے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، مختلف چیز پہچان۔ ہاں، جو بھی کوشچن ہوگا عام طور پہ ایسے ہوتا ہے، میں یہ کہوں اوکے ایک اور ہے مسلمون، صالحون، مومناتن، مومناتن، یہ واحد ہے، اسم ہے، واحد ہے، اسم ہے، اور یہ واحد ہے، اسم ہے۔ ان تینوں میں فرق کون سا ہے؟ مؤنث والا جو ہے یہ مختلف ہوگا، ہم کہیں گے کہ ہم نے۔ تو یہ پہچان کا طریقہ کار ہے۔ آپ مختلف واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، حرف ہے، ان کو آپ نے پہچاننا ہے اپنے حوالوں میں۔ تو ہمارا ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ آپ نے پہچاننا ہے اسم کو، فعل کو، حرف، رائٹ؟ یہ ہم نے کر لیا۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں لی، مین، رائٹ، اور ان کے حوالے سے۔ لی پڑھا ہے ہم نے؟ کیا کہاں پڑھا ہے؟ للہ۔ کیا ہے؟ للہ۔ اور ساتھ ہم نے آگے لکھا اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر لکھی للہ۔ کیا ہے معنی؟ کیا اس کا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میں لکھوں من، من کا ریفرنس پوائنٹ کیا تھا؟ من کا معنی سے، ریفرنس پوائنٹ کیا تھا؟ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اعوذ باللہ، اللہ کی شیطان مردود سے۔ سو من کیا ہے اور اس کا ریفرنس پوائنٹ آپ نے یاد رکھا ہے شیطان کے حوالے سے، من الشیطان الرجیم۔ سو من کے معنی کیا ہے؟ سے۔ من کے معنی سے۔ اس طرح ایک اور لفظ ہم عام طور پہ ادا کرتے ہیں، ان۔ ان کے معنی بھی سے ہے لیکن کے بارے میں ہے۔ کیا ہے؟ کے بارے میں، کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ معنی سے بھی آپ کو کہنے کے ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ترجمہ ایسے کرنا پڑے گا۔ سو ان اور من کے معنی جو ہے اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے ایک طرح کے ہیں لیکن یہ مختلف معنی ہے۔ یہ سے شیطان سے آ گیا، اور ان کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہا، رضی اللہ پہلے ہم انہو کو پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم نے پتا ہے کہ یہاں پہ جزم آ گئی ہے تو
تو اس کے اوپر پیش کون سی ہوگی؟ سیدھی پیش ہوگی. اگر اس سے پہلے حرکت ہے تو پھر کیوں بیٹا؟ اگر بیٹا میں آپ کے لیے بے چین ہوں کہ آپ تھوڑا لک دیتے ہیں جیسے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ اوکے ٹھیک ہے صاحب. اوکے انہو ٹھیک ہے. رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہوا کس سے؟ اس سے. ہو اس سے. اللہ راضی ہوا اس سے. اور اگر ہم کہیں اس کے ساتھ ایڈ کر لیں انہا اللہ راضی ہوا اس عورت سے. سو ان کے معنی کے بارے میں سے ہے لیکن من والا سے نہیں ہے. تو ہم نے یہ 3 حروف ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں لی من اور ان. یہ 3 حروف ہیں اور ان حروف کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اسم کو زیر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حروف یہ کیا کرتے ہیں؟ اسم کو زیر. کیسے دیتے ہیں؟ ہم نے پڑھا للہ. ابھی اللہ جو ہے اس کے اوپر نیچے تو ویسے زبر ہے اللہ. جب اس کے پیچھے لی لگ گیا تو یہ اس نے کیا کی دیا؟ زیر دے دی. میں کہوں بسم اللہ، آگے میں بسم لکھا ہوا ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے. ابھی بسم اللہ کے ٹکڑے میں نے کرنے ہیں. کیسے کریں گے جی؟ کیا کریں گے؟ با کیا ہے؟ با. با اور اسم ہے. جب ہم ٹکڑے کریں گے اس کا ہم لکھیں گے با پلس کیا لکھیں گے؟ جی کیا لکھیں گے؟ اسمن. کیا لکھیں گے؟ یہاں پہ بسمی لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہوگا؟ اسمن. ابھی یہ جو با ہے یہ حرف جار ہے، ان کو حرف جار بولتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اسم کو زیر دے دی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ با جو ہے یا حرف جار جو ہے یہ اسم کو کیا کرتا ہے؟ زیر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ جیسے ہم پریکٹس کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کی اپلیکیشن بھی دیکھیں گے. للہ اللہ کے لیے. اگر ہم اس کے ٹکڑے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لا پلس اللہ. پھر یہاں پہ جو زیر ہے وہ غائب ہوگی. یہ زیر تب ہوگی جب یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. رائٹ. اگر میں لا ابھی میں باقی صاحب یہ اس کو اب کرتا ہوں. میں 3 ہم نے حروف جار دیکھے ہیں. لی کے لیے، کی لے کے لیے من سے اور ان کے بارے میں وسے. رائٹ. میں نہیں ہمیں جان لی ہے. ابھی ہم اگر اسی پریکٹس کرنا چاہیں کہ یہ میں کہوں لہو کیا ہو؟ اس کے لیے. یہ لیے ہے اس کے لیے. ایک دفعہ کریں گے لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. اگر مونس کا کہوں تو لہا اس اور کے لیے. میں یہ کہوں اسی کو میں کتاب کے ساتھ جوڑتا ہوں لی کو. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ کتاب ہوگی. اچھا کتاب. ہاں جی کتاب کے حوالے کریں گے. کتاب ہو، کتاب ہم، کتاب کا، کتابی، کتاب ہم، کتابنا اور کتابہ. اسی کے بہت سارے ہم کہیں جوال موبائل، جوالو ہو، جوالو ہم، جوالو کا، جوالی، ربو ہو، ربو کا، ربی، ربو کم، ربنا اور ربو. یہ تو ہو گیا ہم نے. اور اس کو ہم نے کہا نا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو پیش ہے نا الٹی. ٹھیک ہے. یہ کب آئے گی؟ اگر ہو سے پہلے حرکت ہے، زبر ہے، یہ پیش ہے، تو پھر کیا ہوگی؟ یہ
الٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لہم لکا سب کے لیے ہم دیکھیں اسی کے آئے گے. ابھی من جو ہے, ابھی من کے ساتھ میں لکھتا ہوں, من ہو لکھ رہا ہوں, من ہو کیا آئے گی, سیدھی پیش آئے گی. چونکہ اس سے پہلے جزم آ گئی ہے تو سیدھی پیش آئے گی. ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اسی کے سے. من ہو, من ہم, من کا, منی. ابھی منی جو ہے یہ تھوڑا غور کرنا ہے. من اور یہ ہے, کیا ہے, من اور نہیں. من پلس کیا ہے, یہ. اصل لفظ کیا ہے, منی جو ہے وہ من اور یہ ہے. اگر آپ من اور یہ کو ذرا بولیں, ادا کریں, من ہی کیا ہوگا, من ہی ہوگا. تو عربیہ نے اس کو آسانی کے لیے من ہی کہنے کے بجائے منی کہہ دیا ہے. تو ہم بھی چونکہ انہوں نے کیا ہوا ہے وہی ہم سیکھ رہے ہیں. تو منی ادا کرنا آسان ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ جو یہ کو نی بنا دیا گیا ہے. میں لکھتا ہوں منی, منی, رائٹ. جب میں اس کے ٹکڑے کروں گا تو کیا ہوگا, من پلس یہ اس کی اصلی حالت ہے. اور جو نون جو ہے اس حال لکھی ہوئی ہے وہ کس کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو ہم نے یہ بات خیال رکھنی ہے. اوکے, تعلق پہ کریں گے. من ہو اس سے, من ہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, من کم آپ سب سے, منا ہم سب سے, اور منہا اس عورت سے. میں اشارہ کروں گا, آپ ادا ہی کریں گے. منہا ایک دفعہ پھر کریں گے. منہا الحمدللہ. رائٹ. اس طرح لہو کا کرتے ہیں. لہو, لہم, لہا. اوکے, ان کی باری ابھی آئی ہے. ان کے بارے میں اسی ہم نے اس کا جو ہم نے ریفرنس پوائنٹ نکال دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا, دونوں اس کے بارے میں ہم کی ریفرنس پوائنٹ آ گیا. ابھی ہم اس کا انہو, انہم, انکا, انی, انکم, انا, انہا. پھر کریں گے انہو, انہم, انکا, انی, انکم, انا, انہا. بیٹا تھوڑا اونچی آواز سے. آپ کی آواز میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. آپ کی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے, شاباش. شاباش. اوکے. انہو, انہم, انہا. پھر کریں گے الحمدللہ. یہ تو آج کا سبق تھا ہمارا. مؤنث بنانے کا طریقہ, جمع بنانے کا طریقہ, ان کو فرق بتانا کہ اگر 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں مفرد کون سا ہے, واحد جمع کے لیے یا حرف کے حوالے سے یا کسی اور بھی طریقے کا. ہم کہتے ہیں اگر مسلمون ہے, صالحون ہے اور مسلمون ہے تو مسلمون جو ہے جمع کسی کا ہے, ہم کہتے ہیں مفرد. ایسے مختلف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہچان سکیں کہ واحد ہے, جمع ہے, اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے. رائٹ. سو آج کا یہاں تک کوئی سبق کسی کو ہم اس میں چلتے ہیں اپنی وہ سائڈوں کے اوپر بھی. ایک دفعہ ہمیں کوئی چیز ایسی ہو جو غیر نہ کی ہو. 1-2 باتیں شاید آپ کو اگین آج آپ نے پڑھی ہیں. وہ ہے انا. تو ہم نے شروع میں پڑھا انا کا ریفرنس کیا تھا, ان ریفرنس پوائنٹ کیا تھا, انشاءاللہ. میں نے کیا ہے, اگر اللہ نے چاہا. دوسرا ایک اور ہم نے پڑھا تھا انا, کیا تھا, بے شک. کیا ہے ریفرنس پوائنٹ, کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک اور انا الف کے ساتھ ہے, وہ کیا تھا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم. ابھی انا کون سا ہے, الف, نون, الف. انا کیا ہے, بے شک ہم. ابھی یہ جو نا ہم نے پڑھا ہے نا, یہ جو ہو, ہم, کا, ی, کم,
اور نا یہ جو نا ہے یہ کون سے والا ہے؟ یہ جمع کا سیگا ہے، ہم والا ہے، متکلم والا ہے. اگر ہم اس کے ٹکڑے کریں، اگر دیکھا جائے اور دو بات کا کہتے ہیں کہ چونکہ عربی نے ایسے ہی کیا ہوا ہے، ایکچولی لفظ کیا ہے؟ انا پلس نا. اور اس کو عربی ایسے بھی لکھتے ہیں، کیا ہے؟ انا نا، اننا اننا، ان دونوں ٹھیک مطلب وہی ہے. اس کو اننا، یہ انا آگے ٹھیک ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں یہ جو انا اس طریقے لکھا ہوا ہے، بے شک کیا ہے؟ بے شک ہم. دوسرا آج دو لفظ آپ نے اور سیکھے ہیں اذان کے اندر، وہ کیا تھے؟ ان اور انا. کیا ہے؟ ان ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا تھا؟ انا. ابھی ان کے معنی کیا ہیں؟ کہ ان کے معنی ہیں، دونوں کے معنی ہیں کہ ایک معنی کے ہیں. باقی معنی ہم انشاءاللہ بعد میں اور سیکھیں گے، لیکن ابھی تک جو ہم نے سیکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان اور انا کے معنی ہیں کہ. ریفرنس پوائنٹ کیا ہے اس کا؟ ان کا اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ کیا تھا یہاں پہ؟ کیا ریفرنس پوائنٹ ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سو ہم نے جتنے بھی ابھی تک الفاظ سیکھے ہیں ان کے ریفرنس پوائنٹ ساتھ ساتھ ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. اور ریفرنس پوائنٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، کس لیے؟ آپ کو معنی یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان اور انا کو وغیرہ کو آپ مکس اپ نہیں کرتے. رائٹ، یہ اس کا فائدہ ہے ریفرنس پوائنٹ کا. یہ امید ہے انشاءاللہ انا انا رائٹ لی، یہ ابھی حرف جار میں آ گیا. ان کے معنی ساتھ ساتھ آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ آپ کو شروع میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس پوائنٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو انا کے معنی کیا ہے یا انا کے معنی کیا ہے. آج کے سبق میں اس کے علاوہ کوئی آپ کو کوئی شک ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور بتائیے گا. ہاں جی. ایک جو میٹ پہ بات ہوئی تھی، جی سر. ہم ہاں جی. ہاں جی. یہ پیج 17 کے اوپر اسم کی جو تعریف ہے نا، ہاں جی. اس میں وہ شامل کر دیا گیا ہے. ہمارے اس میں جو تعریف ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا. کسی بھی چیز کی تعریف عربی میں ہے، اس کو صفت کہتے ہیں. صفت ہم کہتے ہیں صفت. اسم اور صفت جو ہے دونوں جو ہے وہ نام اور صفت. نام اور صفت جو ہے یہ کہ دونوں اسم. ٹھیک ہے. ایون کام کا نام بھی صفت اسم ہے. کام کا جیسے میں نے بھی لکھا حمدن، آپ کو مثال دی ہے ابھی. الحمد میں نے کہا ہے کیا تمام تعریفیں اسم ہے. میں نے مثال لکھا ہے کہ اگر آپ کو حمدن کیا چیز ہے؟ یہ اسم ہے. اور اسم کی کون سی کیٹیگری ہے؟ یہ مصدر ہے. مصدر کیا ہوتا ہے اسم کا؟ اسم کا کام کا نام ہوتا ہے. کیا ہے؟ کام کا نام. آگے حمدن کیا ہو کام کا نام؟ تعریف کرنا. کیا ہے؟ تعریف کرنا. یہ بھی اسم ہے. ہم نے کہا اسم نام ہے، صفت ہے، یا کام کے نام کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہی ہے. تنوین آ گئی تو یہ ہم بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہ کون سی قسم ہے اسم کی؟ یہ مصدر ہے. اسم کے کام کا نام ہے. لکھنا، پڑھنا، کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ کام ہے. ابھی اس نے لکھا، ماضی چلا گیا، وہ لکھتا ہے حاضر ہے، وہ لکھے گا تو وہ پھر فیوچر کی بات ہو رہی ہے. ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک. تو یہ ہمیں اسم کی جب بات کی ہے ہم نے کہا اسم کیا ہے؟ کسی کا نام ہے، کسی کی صفت ہے. ابھی ساتھ اگر آپ تو یہ ہماری بات سے والے آنے والی بات تھی. حمدن جو ہے کام کا نام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. اسم مصدر کہتے ہیں اس کو. آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا کافی ہے کہ یہ بھی اسم ہے اور اسم صفت ہے. آپ نے وہ چیز کہی تھی کہ حروف جار جیسے بے آتا ہے اس کے نیچے پھر زیر آ جاتا ہے. حروف جار کون کون سے ہیں؟ ابھی ہم پڑھیں گے. اچھا پڑھنا ہے. 3 میں نے بتا دیے ہیں. بے آپ نے بتایا 3 میں نے بتا دیے، باقی ساتھ پڑھیں گے تو آپ ساتھ بتائیں گے. کام کا نام، اس کا مطلب ہم جو ہے وہ کام ہے. ہم جو ہے وہ کام کا نام کیا ہے؟ ہم جو ہے کام کا نام. ہم کام ہے. ہاں ہاں. اور حمدن کام کا نام ہے. نہیں ایک ہی بات ہے. جو ابھی آپ نے حمد جو ہے ایکچولی ہم جو ادائے کرتے ہیں
हमदुन अरबी अदा नहीं करते, हम हमद अदा करते हैं। हम का मतलब है बेसिकली हम कह रहे हैं हमदुन है। हमदुन का मतलब है तारीफ करना, काम का नाम है। हमद जो है वो काम है, तारीफ है। हाँ तारीफ, ठीक है। हमद काम है काम, और हमदुन जो है वो काम का नाम है। तारीफ है, काम। तारीफ या काम, मतलब वो आप दोनों भी सब कर रहे हैं, दोनों बात एक ही है। तारीफ भी इसम है, तारीफ करना भी इसम। अभी इसको आप कर रहे हैं ना, आप रिलेट करने जाते हैं तारीफ को और तारीफ करने को, ठीक। हमद अगर हम कहें तो वो तो इसम तो ना हुआ ना, वो तो फेल हो गया। नहीं, हमद मैं कह रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ। हमदुन के दो मानी हैं, तारीफ करना। अब ठीक है, तारीफ और तारीफ करना जो है ये है हमदुन है। उसने तारीफ की, ये फेल हो गया। वो तारीफ करता है, ये फेल हो गया, ठीक है। तारीफ लिखना जो है, हम कहूँ तारीफ और तारीफ करना दोनों एक ही बात है, राइट। इसके अलावा आगे इसको रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं इसको। कोई सवाल अभी तक किसी का इसके वाले अभी तक जो मैंने रिपीट किया? जैसे बहुत तक ये ऑनस्ट है उनके आसान नसरुन क्या है? इसम है। बोल नाम क्या है इसका? मदद या मदद करना, ठीक है। अगर हम कहें कि अभी हम बाकी उसी बात नहीं करते, इतना काफ़ी है हमारे लिए। ये जो है तनवीन है हमारे लिए पहचान इतनी काफ़ी। क्या चीज़ है सर? इन 20 का सादा रूल तनवीन है तो इसम है, तनवीन है, इसम है, अल है तो अल है तो फिर अल है तो वो है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब तनवीन है तो वो तो इसम है, लेकिन अगर तनवीन नहीं हुई, अभी जैसे नसरुन इसम है, नसर अभी नसर कोई लफ्ज़ नहीं है। लफ्ज़ होगा तो नसारा होगा, जम शुरू होगा, नसर कोई लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। नसर अदायगी के लिए है। हम जब उसकी एक्चुअली जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? एक्चुअली लफ्ज़ क्या है? हमदुन है, बोलते क्या हैं? हम, ठीक है। या सौलिहातुन है तो हम उसको बोलते क्या हैं? सौलिह, राइट। कोई मुज़क्कर से मुन्नस बना लिया हमने। क्या किया था हमने? मुज़क्कर के लिए क्या कहते हैं? मुज़क्कर के आगे गोल ता लगाते हैं तो क्या बन जाता है? वो मुन्नस बन जाता है। और जमा कैसे बनाते हैं? गोल ता हटा के अलफ और ता लगाते हैं तो क्या बन गया? मुन्नस की जमा बन गई। जहाँ तक पेश की है ज़बर की बात है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर पेश होगी तो फिर पेश आएगी। अगर फिर ज़बर है मुन्नस के ऊपर या ज़ेर है, दोनों सूरतों में क्या होगा? ता के नीचे ज़ेर ही आएगी, ज़बर नहीं आएगी, राइट। ये तो पीपीआई के तरीक़ाकार हम जो प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल से कीजिए। एक दफ़ा करेंगे।
सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, फिर से कीजिए। हुआ हूँ, चलें आगे। प्लीज दाएं तरफ हाथ, दाएं हाथ, प्लीज दाएं, राइट, हाँ। हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नाहनु। अभी हम कहते हैं हिया। फिर करेंगे हुआ, हुम, अंत, अना, अंतुम, नाहनु, हिया। हु, हुम, का, ही, कुम, ना, हा। ठीक है। हु, अब देखें हु का क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा, और हुआ का क्या हो जाएगा, हिया हो जाएगा। मुज़क्कर से मुअन्नस हम देखते हैं कि इसका जमा बनाने के लिए हमने कहा था आगे गोल तो लगाते हैं मुस्लिमुन, मुस्लिमात। ठीक है। इस तरह मोमिनुन, मोमिनात, सालिहुन, सालिहात। ठीक है। बोलते हुए आप कह रहे हैं कि जो बोलता है उसको बोलते नहीं। अब ये बोलचाल के वजह से मैं कहूँ अगर पूछे किसी को ये मौजूद नहीं है, गैब है, होगा मुस्लिम, तो अगर मैं इसका मुन्नस करना चाहूँगा तो क्या होगा, या मुस्लिमा। हुआ मुस्लिम, या मुस्लिमा। हुआ मोमिन, या मोमिना। हुआ सालिहुन, या सालिह। हुआ शाकिरुन, या शाकिर। मिसाल अनहू की और अनहा के बारे में हमने पहले बात की है। सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हुआ अबू सदीक से या उससे, राइट। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह राजी हुआ उनसे, आयशा से। रब्बुहा हमने देखा है, तर्कीब में की है, करेंगे एक फिर मेरे साथ। रब्बुहा, आगे क्या है, दीनुहा, किताबुहा, जवालुहा, राइट। जो भी आप साथ देखें इसी मलकियत है, यानी उस औरत का रब क्या है, उस औरत का दीन, उस औरत की किताब, उस औरत का मोबाइल। रब्बुहु हमने प्रैक्टिस किया, उसकी मुअन्नस करते हैं रब्बुहा, दीनुहा, किताबुहा, रसूलुहा, इस्मुहा। अभी इस्मुहा के टुकड़े करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये अहम है। इस्मुहा जब टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस्मुन प्लस हा। मोमिन इस तरीके से मोमिनुन प्लस हा। अभी बोलचाल के हवाले से मन रब्बुहा, इशारा क्या होगा, मन के मैंने क्या थे, कौन, रब्बुहा कौन, उस औरत का रब। तो क्या कहेंगे, अल्लाह रब्बुहा, क्या है, अल्लाह उस औरत का रब है। रब्बु हल्ला, ये भी ठीक है। कल आप कह रहे हैं कि अगर इससे पहले अल्लाह का नाम पहले आ गया तभी ठीक है, बाद में है तभी ठीक है। ओके, आगे है माँ दीनुहा। अभी माँ के मानी हमने जाने थे, माँ के मानी एक मानी हम जाके माँ के मानी क्या, कहाँ पे सीखा था इसका मैं क्या, माँ। जैसे हमने कहा मन रब्बू का, कब्र का सवाल है, मन रब्बू का, कौन आपका रब, क्या कहेंगे, रब्बी अल्लाह, मेरा जो रब है वो अल्लाह है। मैं कहूँ माँ दीनों का, क्या है आपका दीन, क्या है, क्या है आपका दीन, क्या कहेंगे, दीन इस्लाम, मेरा दीन कौन है, इस्लाम है। तो माँ के एक महीने क्या है, क्या है। और माँ आमतौर पे जो है ये बेजान के साथ इस्तेमाल होता है, दीन के साथ इस्तेमाल हुआ है, मन के साथ इस्तेमाल किया हुआ है, रब्बू, मन रब्बू का, मन रब्बू का, और माँ दीनों का, कौन है आपका, क्या कहेंगे, माँ दीनों हा, क्या कहेंगे, दीनो हल इस्लाम, उस औरत का जो दीन है वो इस्लाम है। ठीक है। इसी के मैं कहूँ आपसे माँ किताबो हा, माँ किताब हो, क्या कहेंगे, उस औरत की किताब क्या है, हाँ है, हाँ है, गैब है ना,
माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? किताब कुरान। किताब हल कुरान, राइट? वहाँ पे सर आई थिंक हाँ। पहले जो आपने बोला ना हाँ। अल्लाह वो नहीं है, आई थिंक इसका जो कायदा है वो इसम बाद में ही आएगा। नहीं, जरूरी नहीं सर, दोनों दोनों ये क्या नहीं है, इसमें पहले भी आता है बाद में आता है, आप सीखिए इंशाल्लाह, राइट? वजह उसकी है तो इसमें पहले भी आता है उसमें बाद में आता है, ठीक? सो माँ किताबुहा क्या है? किताब है उस किताब क्या है? तो किताब हल कुरान, किताब हल कर दोनों है, बेफिक्र है सर, एक तसल्ली है, ठीक है? तो जो इसम है जो उसको पहले भी आता है वो बाद में आता है, राइट? मन रसूलुहा, क्या कहेंगे? उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इसमुहा क्या है? उस औरत का नाम क्या है? उस औरत का नाम क्या आएंगे? इसमुहा आयशा, इसमुहा आयशा, उसमुहा ज़ैनब, जो भी इसका नाम, राइट? जमा का तरीका हमने सीखा था, गोलता लगाया वाहिद के साथ, तो आगे जमा बनाने के लिए गोलता हटा के अलिफ और ता लगाया, गोलता हटा के, मैं ताकीद करता हूँ, गोलता हटा के अलिफ और ता लगा दिया। इसी तरह हमने मोमिनातुन ता हटाया और अलिफ ता लगाया, और दोनों पेश हम देख रहे हैं, मुस्लिमातुन के ऊपर है, मुसलमान पेश है, तो आगे क्या है? जमा के ऊपर भी क्या है? दोनों पे पेश ही है। जबकि अगर आपको याद हो जब हमने मुस्लिम से जमा बनाई की थी, मुस्लिमूना बनाया था, तो उसके ऊपर पेश नहीं थी, बल्कि उस पर ज़बर थी। मुस्लिमीना बनाया था, उस पर ज़बर थी। लेकिन मुन्नस के हवाले से क्या है? जब जमा बनाते हैं तो पेश होगी, मुस्लिमातों के उस पर मुस्लिमातुन जो है उसकी पेश आएगी। इसके सालिहातुन, काफिरातुन और मुशरिकातुन सब के लिए पेश है, राइट? ये तो हमने इसके साथ हम देख रहे हैं कि अगर ज़ेर है या ज़बर है, जहाँ पे हम देखें सालिहातन, सालिहातिन, मोमिनातन, मोमिनातिन, मुस्लिमातन, तीनों सूरतों में जो है ये ता के नीचे जो है वो ज़ेर है, तो ज़बर नहीं है बल्कि ज़ेर है। इशारे के वाले से कुछ रब्बुहुम इशारा करें, रब्बुहुम क्या है? रब्बुहुम उन सब का रब, दीनों को आप सब जमा के सीखे जमा चारों मूलियाँ आप सबका दी, दीनों को आप सबका दी। हमारी किताब तर्जुमा करेंगे, हमारी किताब, हमारी किताब क्या है? देखो हमें जुड़े हुए पड़े हैं ना, ठीक है? क्या है? किताबुना क्या कहेंगे? हमारी किताब, किताबुना हमारी किताब, उन सब का दीन, पहला इशारा है उन सब का, गायब है दीनों, उन सब का दीनों। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सबक में हमने सीखा, आवाज़ मतलब हम देखते हैं कि दिमाग जो है ये बड़ा काम करता है, कंप्यूटर को फिट करते हैं, AI को देते हैं कि ये सवालात हैं, तो सम टाइम वो कहता है कि ज़रा वेट करें, मैं जवाब देता हूँ। तो जो दिमाग ने आपने चीज़ सीखी हुई है, बताई हुई है, वो आपको अगर हाथी का नाम लिया है तो वह ये नहीं होगा कि हाथी मैं बनाता हूँ कैसे होता है, हाथी की शक्ल एकदम आपके दिमाग में आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से बहुत आगे। करना क्या है? आपको पता है कि तीसरा पारा माशाल्लाह हमने हिफ्ज़ कर लिया है, तो आप करो, क्योंकि है कि आप उम्र के इस हिस्से में हैं, तो जिस भी हिस्से में है अगर आप शुरू करें अच्छे तरीके से, ऑफ कोर्स आपको तो तलवा से या फिर कुरान पाक में कहते हैं बोला सो जल्दी आप क्या है माइनिंग जल्दी याद हो जाएंगे, क्या हम देता है, ठीक है, देर तक याद आएंगे और जल्दी आप भूल गए हैं तो फिर जल्दी याद आ जाएंगे। TBA का ये फायदा है, फिर साथ देखें, सुनिए, देखिए, ये बुनियादी बात है। हम देखें अरे हुआ जो है, हम देखें इसको अदा कैसे करते हैं, इसकी आवाज़ कैसे आती है, लिखा कैसे हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं किसी भी इसम में, फेल में, अरब में जब लिखी हुई हैं, फिर आप मैं कहूँ अगर ये मिसाल के तौर पर हम गलती करते हैं चूँकि हम अरबी जानते नहीं हैं। मैं अगर एक लफ्ज़ है इसका यफ़लू, क्या है, गलती को हाईलाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यफ़लू
اور میں بات کا لکھتے ہوئے یہ بھی غلطی کر لیتا ہوں. دونوں میں فرق، آلدو فرق ہے دونوں میں، لیکن لکھتے ہوئے میں کہوں کہ یفعلو اس کی جگہ میں یہ لکھ دوں تو بات اور بن جائے گی، اس کی جگہ لکھوں تو بات اور بن جائے گی. تو ہمیں اس لفظ کو یفعلو کو دماغ میں بٹھانا ہے ہاتھی کی طرح کہ یفعلو کیا ہے، لام پہ پیش ہے. یہاں پہ کیا ہے، یفعلو کیا ہے، آگے واو کے ساتھ آگے جزم ہے. تو ہم نے یہ جب دماغ میں بٹھائیں گے، دل میں بٹھائیں گے تو پھر ہم کہیں گے ہم کیا کریں، سنیے یفعلو یفعلو، رائٹ. دیکھیے، دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں لام پہ پیش ہے یا لام کے آگے واو ہے، یہ ہم دیکھتے دیکھتے پہچانتے ہیں، رائٹ. سوچیے، معنی کیا ہے، بولیے، بتائیے اور دل سیکھیے، رائٹ. یہ قرآن الفاظ کے لیے ہے. الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا، واحد سے مؤنث بنانا، اور پھر کیا کیا اس نے، مؤنث سے کیا کیا، اس کا جمع کا صیغہ بنایا. دوسرا حصہ جو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، وہ ریپٹیشن ہے اس حوالے سے. حروف جر، حروف جر ہم نے جو ریفر کیے ہیں یہ آج 2-3 ہیں، لیکن سبسیکوئنٹلی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اور ہم اور مزید پڑھیں گے. لفظ کی قسمیں ہم جانے ہیں کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں من ہوا کیا ہے، من ہوا مطلب وہ غیب ہے. من ہوا کیا ہے، واحد ہے، مذکر ہے. کیا کہیں، ہوا مسلم. من ہم مسلم. من انتا من انتا، اب کون، کیا ہے، انا. من انتم، نحن مسلم. من ہوا، من ہم مسلمون. اسم فعل حرف ہم جان چکے ہیں. لا من ان جو ہے ان کے بارے میں ہم بات کی ہے تھوڑی پہلے. لی للہ ہے، اللہ کے لیے. تو لی کے معنی ہے کے لیے، ایک معنی ہے، ایک معنی کے لیے ہے. اس کے علاوہ اور معنی بھی ہے جو انشاءاللہ سبسیکوئنٹلی اور انشاءاللہ پڑھیں گے صاحب. لی کے معنی یہاں پہ تک کیا ہے، کے لیے، ٹھیک ہے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے. من اور میرے شہید سے. اور اس کی جب ہم نے اس کی غذا کی تھی تو ہم نے جو ایک بات تھوڑی سی فرق والی تھی، وہ کیا تھی، من ہو، من ہم، من کا، منی. ابھی منی جو ہے اگر ہم اس کو ٹکڑے کریں گے کیا بنے گا، من پلس نی بنے گا. تو ایکچولی من پلس ی ہے، من پلس نی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ صرف ادائیگی کے لیے ایسے ہے. یہ عام طور پر دیکھ رہے ہیں کہ افعال کے اندر جو ہے ی کی بجائے نی کا استعمال ہے، اسم کے ساتھ نہیں ہے. جس میں اسمی، کیا نام ہے، اسمی میرا، اسموں کا آپ کا نام. اسمی جو ہے اسم کے ساتھ جب لگا ہوا ہے تو پھر یہ ہی استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کے ادائیگی مشکل ہے. جو ہم ان کے کہیں گے تو پھر ان نی، مجھ سے. تو ان پلس نی ہے، جبکہ ایکچولی کیا ہے، ان پلس یہ ہے. نیا لفظ ہے، ان ہے. اس کے بعد حروف کو وغیرہ جوڑنا ہے. یہ ہم نے ایک دفعہ پریکٹس کر چکے ہیں. اس کی آگے چلیں گے. الحمد، ال لگا ہے تو تنوین کیا ہے، اسم ہے. اوکے، حمدن ہے تو یہ اسم ہے. للہ اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمد لہو، ایک دفعہ پریکٹس کر لیں گے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. جملے بول چال کے آحاذا. ابھی یہاں پہ آحاذا اور لہو، اگر ہم ان ٹکڑے کے الفاظ کے سمجھنے کے لیے، آ ایک علیحدہ لفظ ہے، آ کے معنی کیا، حاذا ایک پورا لفظ ہے، حاذا یہ اشارہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے باہر بات لکھا ہے، حاذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. حاذا کا مطلب ہے یہ. اوکے، لہو اس کے، لی پلس ہو. تو کتنے اس کے پورے سینٹینس کے ٹکڑے بن گئے، آ پلس حاذا
प्लस ली प्लस हु। अभी जब हु लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे लिखा हुआ है? हु के ऊपर लाम के ऊपर पेश है, उल्टी पेश लिखी हुई है। जब हम टुकड़े करेंगे इसके तो फिर क्या हो जाएगा? लाहू को जब टुकड़े करेंगे ला प्लस, ये इसकी असली हालत है, ये इसकी बदली हुई हालत है, राइट? तो असली हालत है, हम लिखें हु। आहाजा क्या कहे? क्या ये उसके लिए है? हम कह रहे हैं हाँ उसके लिए। क्या कहेंगे? नाम, नाम का मतलब है नाम, हाजा लहू। तो बल गैब है, गैब के लिए जो जवाब आएगा वही आएगा। आहाजा लहू नाम, हाजा लहू। आहाजा लहुम नाम, आहाजा लका नाम, हाजा ली। ली, ये फर्क आ रहा है। आहाजा लका क्या ये आपके लिए है? तो क्या कहेंगे? नाम हाजा ली, इशारा इसका अपनी तरफ। नाम हाजा लकुम, नाम हाजा लना, जमा का सीगा यहाँ पे आते। नाम हाजा लहू या, ठीक है? और आहाजा लहुम, नाम हाजा लहुम। आहाजा लका क्या कहेंगे? नाम हाजा ली। और जमा का सीगा क्या हो जाएगा? आहाजा लकुम और लाना हमारे लिए हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अगर देखें औज़ु बिल्लाहि मिन के हवाले से है तो एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। से मिन हु, मिन हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, मिन का आगे हु उल्टा लिखा हुआ है, जबकि क्या होना चाहिए? यहाँ पे इसको सीधी पेश होनी चाहिए, ठीक है? ये इसके अंदर गलती है। ओके, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। मैं इशारा करूँगा, बोलेंगे मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। राइट, इसी डायलॉग को आगे बढ़ाते हैं। फर्ज किए उसने मुझे एक किताब भेजी तो मैं कहूँगा आहाजा मिनहु, क्या कहेंगे? आहाजा मिनहु क्या कहेंगे? जवाब क्या होगा? नाम हाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु। इसी के आहाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु। जमा किसी का आ गया। आहाजा लका, नाम हाजा ली, नाम आहाजा लकुम, इशारे के साथ, इशारा जरूर करेंगे साथ, ये जो हमें आसानी होगी सीखने के लिए। आहाजा मिनका तो नाम हाजा ली, मिन्नी। आहाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। आहाजा मिनहु, नाम हाजा मिनहु। आहाजा मिनहुम, नाम हाजा मिनहुम। इस तरीके से आहाजा मिनका, नाम हाजा मिन्नी। आहाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना। ये कर दिया हमने। और अन के बारे में हम करेंगे, जब करेंगे प्रैक्टिस। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। तो अन्नी के जब हम टुकड़े करेंगे क्या करेंगे? अन प्लस लिखेंगे, ये लिखेंगे। ये याद रखना है, हम तो आमतौर पर गलती करते हैं। ओके, अन प्लस ये आएगा, नी नहीं आएगा। अदायगी करते हुए तो नी लिखते हैं, लेकिन वैसे हम इसको नी नहीं लिखेंगे। अन्नी। पूरी किताब आ गई, मैं इशारा करूंगा, आप बताइए भी, आप देखेंगे। ओके, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। अनहु, अनहुम, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। हाँ जी, आज की सबक में कोई डाउट, किसी को सवाल, किसी को होमवर्क देखते हुए उसको होमवर्क ऐसे करें कि आपने मुकम्मल नहीं करना बल्कि उसको सीखना है।
ایک لفظ جہاں بھی لکھا ہے، سوال لکھا ہے، جواب لکھا ہے، اس کے پورے جو اسپیکٹس ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو پریکٹس کرتے ہیں. ہاں جہاں تک کسی کو شک ہے، کوئی سوال ہے، کتاب کنسلٹ کریں. پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ میں لکھا ہوا ہے، اسے میسیج دیں، آپ وائس میسیج کر دیں، لکھے کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کریں. شاہد صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں، جیسے میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ QC1 میں بائی ٹائم ہم سیریس ہوتے ہیں کورس کرنے کے لیے تو آدھا کورس بھول جاتے ہیں، آدھا کورس. تو ہم اسی اسٹیج کو آج ہمارا تیسرا لیسن ہے رائٹ، اور دو پہلا انٹروڈکشن تھا، دوسرا لیسن ہے، اور دوسرے لیسن کے ساتھ ہمیں کوئی سوال ہے کسی کا، آپ گروپ میں ضرور شیئر کریں. گروپ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کا ڈاؤٹ ہے کسی اور نے نہیں پوچھا تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا. رائٹ لی الحمدللہ، مثال دی اس کی، ٹھیک ہے، من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہم دیکھتے ہیں، اشارہ پوچھا ہے، اشارہ کیا ہے؟ لہم، جمع کا سیغہ ہے، غائب کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور مذکر کا بل 3 سیغے. اس اشارے میں 3 باتیں ہیں، مذکر ہے، غائب ہے اور جمع ہے. دوسرا یہ اشارہ ہے بننا، کیا کہیں گے اس کو؟ جمع ہے، حاضر یا متکلم ہے، متکلم. ٹھیک ہے، تو جہاں تک مذکر مؤنث کی بات ہے، بننا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی اور انکم. یہ اشارہ ہے، کیا کہیں گے؟ جمع ہے، حاضر ہے، حاضر ہے اور مذکر ہے. وہی فامودہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا رب کی زندگی میں. جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اس کو اچھے کو یاد رکھیے. آج کے سبق کے اختتام تک ہم نے 57 الفاظ، یہ الفاظ وہ نہیں کہ جو آپ نے کئی دفعہ سیکھے، بہت سے الفاظ ہیں جو آپ پہلے جانتے ہیں. میں شیطان ہے، ہم جانتے ہیں شیطان کیا ہوتا ہے، رجیم کیا ہوتا ہے، رائٹ. تو ہم کیا ہوتی تعریف ہے. تو ان الفاظ کو شامل کر کے جو بھی الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، 57 الفاظ سیکھے ہیں ہم نے آج تک. یہ قرآن پاک میں 19,471. تو کہیں گے مولا کر دیے سب میں قرآن میں، اللہ نے کہہ دیا آسان ہے، تو یہ آسان ہے. دوسری رائے اسی میں تاکید بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. اور حل میں متقل ہے کوئی جو ان سے تاثر کرتا ہے، کوئی جو یاد کرتا ہے. آج تک سبق کرنے سے پہلے کوئی سوال کسی کے؟ ہم اس کے ساتھ یہ ہمارے کہنے کہ ہوم ورک ہیں، ہوم ورک ذکر کے پہلے شاہد صاحب نے بھی 2 تلاوت کے ہیں. 5 منٹ تلاوت جتنی مرضی کریں، لیکن 5 منٹ کس طرح کریں جو آپ نے یاد کیے ہوئے الفاظ، ان میں دیکھیں کون سے آپ کو یاد ہیں، جو یاد نہیں ہیں ہم کو کوشش کریں. دوسرے وہ الفاظ آپ دیکھیں جو آپ کو زبانی صورتیں یاد ہیں، آپ ان صورتوں کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ کون سی صورتیں ہیں جو آپ کو یاد ہیں، ان میں الفاظ پکڑیں کون سے الفاظ جن کو آپ جانتے ہیں. یہ کارڈ ہے، اس کو ضرور بنیے اور ٹیچر موڈ میں بیٹھیں. آپ نے انشاءاللہ کل پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، پڑھائیں گے. یہ پیغام ہے نا، ہمیں اویئرنیس ہے. بیسیکلی ہم جو آپ بتا رہے ہیں اویئرنیس ہے، بتانا ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اس کو سمجھنا آسان. ہم کہتے ہیں کہ 1 پارہ پڑھ لیے، 10 پارے پڑھ لیے، اسٹرانگ پڑھ لیے، کیا پڑھا یہ پتہ نہیں. جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ بولا کر یہ سب قرآن یا کہیں دوسرا کیا ہے، تاکید تنبیہ بھی ہے. کیا ہے جی؟ افلا یتدبرون القرآن. ہم اللہ آپ قرآن پہ غور نہیں کرتے، کیا آپ دل میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ غور کب کریں گے؟ جب تک ہم اس کو سمجھنے گے. میرے ساتھ دیکھیے قرآن کا حکم ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، یاد کرنا ہے، عمل کرنا ہے، پھیلانا ہے. میرے ساتھ دعا کریں، سبحانک اللہ ثم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا لیسن ہمارا ہوگا یہ اس کے بعد